لوگ باتیں کرتے ہیں اور صرف نمبر ٹانگنے کے لیے، دنیا دار قسم کے لوگ، لگژریس لائف گزارنے والے لوگ، اور وہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ بارڈر کھول دیں، جی ہمیں جانے دیں وہاں. تو میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بارڈر کھول دیں، جان چھڑا لیں ان سے ایک دفعہ. بڑا اچھا موقع ہے، ان کو آپ بائی شپ بھیجیں میڈیٹرینین سی میں. غزہ کے پاس جو پورا پورشن لگ رہا ہے 41 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے، وہاں جائیں، اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں اور دیکھ لیں گے ہم کہ کیا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد نہیں لڑا جاتا. نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے، صرف مسبب الاسباب پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا، ورنہ تو آپ کو بتایا جاتا کہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. اس طرح تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ کہانیاں کرواتے ہیں، آپ سنتے رہیں اور پھر میرے خلاف ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے یعنی پابند کیا ہوا انہیں وہاں نہ جانے پہ، یا بارڈر کھولنا میری ذمہ داری ہے. بھئی میں نے کوئی آپ کو روکا ہوا ہے؟ میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. جہاد سے نہیں روکا بھائی، لیکن آپ کو بتایا کہ جہاد کس طریقے سے ہونا ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے، کس نے فائنینشیل سپورٹ دینی ہے، اور یہ معاملات کس طرح چلنے ہیں. ایسے نہیں ہونا کہ ہر بندے نے بندوق اٹھانی ہے، نہ ہر بندے کو بندوق مل سکتی ہے. تو ہماری طرف سے جو ان پٹ ہے ہم وہ دیں گے، لیکن یہ والی ان پٹ دینا، جس طریقے کی ان پٹ یہ چاہ رہے ہیں، تو وہ تو ہمیں تو تابوت ہی ارینج کرنے پڑیں گے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے. اس جہاد کو نقصان ضرور ہوگا، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب روک رہے ہیں. بھئی میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ، جان چھوڑو ہماری، سارے پہنچ جاؤ وہاں. میں نے کیوں روکا ہے؟ میں نے تو تب روکا ہو کہ میں نے کسی کو باندھ دیا ہو یا کوئی کرفیو لگا دیا ہو. نہ میں گورنمنٹ کے اندر ہوں، نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوں. جائیں بھئی، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر دھرنے دے سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں دھرنا دے رہے ہیں؟ آپ بارڈر کھلوانے کے لیے بڑھو نہ جڑیں، کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے روکا ہوا ہے، میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بس صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے. اس میں سے جو اصل چیز نکالنے کی وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نیچے شیئر کروانا ہوتا ہے کہ جی آپ تو پہنچ نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے، تو ہمارا رابطہ ہو گیا، ہم انشاءاللہ آپ ہمیں چندے دیں، ہم وہاں پہنچا دیں گے. وہاں آپ ذرا مصر کے بارڈر کے اوپر دیکھیں، آلریڈی جو مصر کے لوگوں نے جتنی امداد بھجوائی ہوئی ہے نا، ابھی تو کل رات کو انہوں نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے اور کچھ 20 کے قریب ٹرک انٹر ہونے دیے ہیں. تو یہاں سے کوئی امداد نہ بھی بھیجے، آلریڈی مصر کے لوگوں نے اتنا کچھ بھیج دیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ انہوں نے راشن ان کے لیے اویلیبل کر دیا. تو مہربانی کر کے یہاں آپ کسی کو اس طریقے سے چندہ نہ دیں، یہ انہی کے اوپر لگنا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے، نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کا پہنچایا ہوا وہاں ایکسیپٹ ہونا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو مصر کے ساتھ حالانکہ اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود وہ تو ان کی چیزوں کو بھی بغیر تلاشی کے اندر نہیں جانے دے رہے. کتنا پریشر ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کی چیزیں کہاں انٹر ہونے دینی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ پیسے انہی کی جیبوں میں جانے ہیں. انہوں نے نئی گاڑیاں نکلوانی ہیں، انہوں نے اور پلاٹس خریدنے ہیں. تو مہربانی کر کے ہاں ایک ان کے مشورے پہ آپ عمل کریں، وہ بڑا اچھا مشورہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، بالکل اس مشورے کے اوپر آپ عمل کریں، دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں. ہم خود پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے قنوت نازلہ. تو یہ کام کرنے کا ہے. باقی آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کا. قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے. اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف سکولرز طب آزمائی کرتے ہیں، ویڈیوز میں بھی، کتابی شکل میں بھی اپنی اسیسمنٹس لگاتے ہیں. اب میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آگے جاؤں. میں صرف ان نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پوری ہو چکی ہیں پہلے سے. مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید کے اندر جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں. لیکن پریزنٹ ٹائم میں
اس وقت یہ کون سی نشانی پوری ہو رہی ہے یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. قیامت کی سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے, اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی ممبر پر تشریف لاتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یعنی یہ اگریسو سٹائل میں گفتگو کرنا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. ممبر کی ریکوائرمنٹ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہے, بلکہ محمدی سٹائل ہے, جس کے اوپر یا ڈاکٹر اسرار صاحب عمل کرتے تھے یا اللہ کے فضل سے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ صحیح مسلم میں بھی خطبہ موجود ہے, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے, میں نے کئی دفعہ بیان کیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسا کہ یہ دو انگلیاں, یعنی نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور فاصلہ نہیں ہے. حالانکہ 1500 سال گزر چکے ہیں. اب مجھے بتائیں جب صحابہ کرام یہ بات سنتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو ہوگا 50 60 نہیں تو 100 سال بعد قیامت آئی جائے گی. اور بعض لوگوں نے ایک حدیث سے دھوکہ کھایا بھی, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے, اس وقت جتنے روئے عرض پہ لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی. حالانکہ اس کے کئی ایک طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں, اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ وہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں, نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے. ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے. یا تو ہوتا نا کہ 100 سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں گے عبداللہ بن عمر نے تعویل کر دی, باطل. نہیں, ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی. مراد یہ کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا, یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی. آلموسٹ 100 سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی. وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں, ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں نا 100 سال بعد آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے نا, جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دیں, تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں, 93 نمبر, 92 تو روایات مقدمے کی ہیں, 93 نمبر روایت یہ ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ 100 سال بعد آ جائے گی. تو عبداللہ ابن عمر نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ یہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا, زمانہ ختم ہو جائے گا. اور وہ ایگزیکٹلی ہوا ہے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو شیعان علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے, مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کی, یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد, آلموسٹ 110 ہجری کے اندر. آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی صحابہ کا قرن یعنی وہ زمانہ 100 سال میں ختم ہو گیا. یعنی صحابہ کرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی, کیونکہ مرتے ہی قیامت شروع ہوگی نا ان کی. اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں جب صحابہ کرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ بھیجی گئی, تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا؟ 100 سال نہیں تو 150 200 سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ 1500 سال تو ہم گزار چکے ہیں, ابھی پتہ نہیں اور کتنے گزرنے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانیاں ہیں قیامت کی. ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے
सूरत अल कमर का स्टार्ट, इक़्तरबतिस साअह वंशक़्क़ल क़मर, करीब आ गई क़यामत और चांद दो टुकड़े हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम के लिए निशानी के तौर पर अल्लाह ताला ने चांद को दो टुकड़े कर दिया था और वो हिरा पहाड़ के दाएं और बाएं हुआ और फिर जुड़ गया। तो कुरान ने इस वाक़े को क़यामत की निशानी बताया और ये निशानी कब पूरी हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में। तो इससे आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि किसी निशानी का आ जाना ये इस चीज की दलील नहीं है कि बस क़यामत आई के आई। उसका इल्म अल्लाह ताला के साथ खास है। और कुरान में ये टॉपिक जगह जगह आया कि नबी आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। नबी तुम फरमा दो कि इसका इल्म तो अल्लाह के साथ खास है और मैं तो नहीं हूं मगर डर सुनाने वाला। तो क़यामत का इल्म ये अल्लाह ताला के पास है कि वो कब आनी है। लिहाजा ये वीलॉग जरूर देखा करें, महजूज हुआ करें, इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। बाकी जो निशानियां वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तफसील के साथ बयान की हैं, लेकिन जो कुछ आप निकालना चाहते हैं ना वो मैं कभी भी निकाल के नहीं दूंगा। ना मेरी जुर्रत है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश करूं अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी कि जब ईसा इब्न मरियम तुम में आदिल हुक्मरान की हैसियत से नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे, यानी सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे और माल की रेल पेल होगी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल की यह खबर दे दी कि ईसा इब्न मरियम ने इस दुनिया में उतरना है। ईसा इब्न मरियम के बारे में उम्मत का यह इजमाई अकीदा है, सुन्नी हो शिया हो, कि उन्होंने क़यामत से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाना है और अपने जमाने में अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पे उठाया था। इस हवाले से मैंने तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई भी है, मैं आज उस तफसील में नहीं जाऊंगा वरना टॉपिक और तरफ निकल पड़ेगा। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि कुर्बे क़यामत में जब ईसा इब्न मरियम दज्जाल के खिलाफ क़िताल करेंगे और मुसलमान उनके साथ होंगे, तो अगर किसी पत्थर या दरख्त के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा मैदान जंग में, ये आम हालत में ये बात नहीं है, तो वो पत्थर और दरख्त भी बोल उठेगा, ऐ मुस्लिम मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दो। सवाए गरकद के दरख्त के, जो कि यहूदियों का दरख्त है। गरकद एक झाड़ी नुमा दरख्त है लेकिन इंतहाई घना वो दरख्त होता है, उसमें इंसान छुप जाए तो वो नजर नहीं आता। वो पनाह देगा यहूदियों को, बाकी और कोई चीज पनाह नहीं देगी। और ये बात हो रही है मैदान जंग की, आम हालत की ये बात नहीं है कि मुसलमानों ने यहूदियों को कत्ल करना है या यहूदियों ने मुसलमानों को कत्ल करना है। तो उसमें वाज़ेह अल्फाज है या मुस्लिम। तो मुझे बताइए, जब तक मुसलमान हो नहीं जाता, यानी वो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया इस किस्म की फिरका वारियत की लानत से बाहर नहीं निकलता, उस वक्त तक आप किस तरह ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईसा इब्न मरियम आ जाएं या इमाम महदी अलैहिस्सलाम आ जाएं और दज्जाल वाला मामला हो? इस तरह तो नहीं होगा। वरना अगर महदी जो है वो सुन्नी में आए तो शिया ने नहीं मानना, शिया में आए तो सुन्नियों ने नहीं मानना, और खुदा न खास्ता अहले हदीस में आ गए तो बाकियों ने कहना ये अंग्रेजों का एजेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से। इसका मतलब है कि जिस तरीके से दज्जाली निजाम वेलकम कहेगा ना दज्जाल को, इसी तरीके से एक मुस्लिम निजाम भी होगा जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम को वेलकम कहेगा, जो सुन्नी शिया की तफरीक से बालातर होगा। अभी फिल वक्त तो उस तरह के आसार आपको नजर नहीं आ रहे, अगरचे उस तरफ मामला चल पड़ा है। अल्लाह के फजल से हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से कितनी बड़ी तब्दीली आई है। दुनिया में हर जगह ऐसे लोग हैं जो ये आवाज बुलंद कर रहे हैं फिरका वारियत के खिलाफ, लेकिन बहरहाल इसमें टाइम लगेगा। तो उससे पहले तो इमाम महदी को तो भेज के कत्ल करवाने वाली बात है। 500 के करीब जाली महदी तो कत्ल हो चुके हैं अभी तक।
تو وہ تو غیبی مدد ہوگی اس امام کے ساتھ، اور ظاہر ہے اسی صورت میں کہ جب اکثریت مسلمانوں کی انہیں لیڈرشپ کے اوپر ایکسپٹ کرے گی. اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے. تو اس طرح کی جو احادیث ہے ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بالکل یونائٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی.